لمبے سجدے کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، ماتھے پہ محراب پڑے ہوں گے، معاملات دیکھیں گے تو زیرو ہیں۔ تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں سے، شاگردوں سے پوچھا کہ ایک بکری کی اوسط عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنی ہوتی ہے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے سال بکری کا گوشت بازار سے خرید کے نہیں کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ ابی آپ بتائیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ اور بھی بڑے بڑے صحابہ تو بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابی سے پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت معاذ بن جبل کو حلال حرام کا زیادہ بتا کر یہ تو مقصد نہیں تھا کہ باقی صحابہ کو پتہ ہی کوئی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، اور حضرت ابی بن کعب کو یہ فرمایا کہ یہ بڑے قاری ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ تھے، ان کی نفی تو نہیں نہ بنتی، جزوی فضیلت سے وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في مقام آخر وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أو كما قال الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر سے زندگی میں یہ موقع دوبارہ دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، تراویح میں ساتھ ہوتے تھے، افطاری میں گھروں میں ساتھ ہوتے تھے، اب وہ دعاؤں میں رہ گئے ہیں اور ویسے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اگلا رمضان نہ جانے ہم میں سے کتنے ہوں گے، کتنے نہ ہوں گے۔ تو جیسا وہ کہا جاتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے، تو زندگی کی آخری نماز بندے کو پتہ بھی ہو تو اس نماز میں کیا خشوع ہوگا، کیا خضوع ہوگا، کیا خوف ہوگا، کہ اللہ سے باتیں کرنے والی کیفیت ہوگی۔ تو ہمیں یہ رمضان اللہ کی ذات پہ امید تو یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ عافیت والی لمبی زندگی دے، لیکن گزارنا ایسے چاہیے کہ جیسے یہ زندگی کا آخری رمضان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، صرف تم پر نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو یہاں پہ روزے کی فرضیت کا مقصد حصول تقوی بتایا گیا ہے کہ بھوکا رہنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ پیاس برداشت کرنے کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تمہیں گرمی کی شدت برداشت کرنے کے پیچھے اللہ کی منشا کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے، سب کچھ حلال اور جائز ہوتے ہوئے انسان رک جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ یہی تقوی ہے۔ تقوی کی پریکٹس کا نام روزہ ہے۔ تو روزے کے اندر جو پہلی حکمت ہے وہ حصول تقوی ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہو وہ کر لیا جائے، اور ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول اور شریعت اسلامیہ کی منشا کے مطابق نہیں، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اب چھوڑنے میں جتنا بھی نقصان ہو ظاہری طور پہ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ تقوی کی بات چلی، بہت صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، جنہیں دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے، جن کے حکم سے دریائے نیل چل رہا ہے، جنہوں نے زمین پہ کوڑا مارا تو زلزلہ تھم جاتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہیں۔ تو بات ہوئی تقوی کی، تو یہ باقی صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دو نے جواب دیا،
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ ابی آپ بتائیں کہ تقویٰ کیا ہے۔ اور بھی بڑے بڑے صحابہ تو بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابی سے پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأہم ابی ابن کعب، تم سب میں سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں سے حلال اور حرام کے متعلق زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ اب حضرت معاذ بن جبل کو حلال حرام کا زیادہ بتا کر یہ تو مقصد نہیں تھا کہ باقی صحابہ کو پتہ ہی کوئی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، اور حضرت ابی بن کعب کو یہ فرمایا کہ یہ بڑے قاری ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ تھے، ان کی نفی تو نہیں نہ بنتی، جزوی فضیلت سے کسی کی نفی نہیں بنتی، تو ان کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقب دے چکے تھے کہ یہ قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری ہیں، حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے تقویٰ کی مثال پھر اپنے علاقے کے حساب سے دی۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اونٹ بھی چراتے تھے اور آپ کا آنا جانا پہاڑی رستوں پہ ہوتا تھا، خاردار رستوں پہ ہوتا رہتا تھا، تو آپ وہاں سے کیسے گزرتے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب کانٹے ہوتے تھے یا خاردار جھاڑیاں ہوتی تھی تو میں اپنے چولے کو سمیٹ لیتا تھا، اپنے دامن کو سمیٹ لیتا اور پھونک پھونک کے بچ بچ کے قدم رکھتا کہ کہیں کوئی جو وہ کانٹا ہے وہ میرے کپڑے کو بھی نہ لگے اور میرے جسم کو بھی نہ لگے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ زندگی ایسے گزار کے چلے جانے کا نام تقویٰ ہے۔ کیا خوبصورت انداز، یہ تقویٰ ہے کہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا، پھونک پھونک کے زبان سے بول نکالنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو روزے کا پہلا مقصد تقویٰ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کسی سے افضل مت سمجھو، اپنے آپ کو کسی سے افضل مت سمجھو، یعنی اپنے آپ کو کسی سے افضل مت سمجھو، یعنی اپنے آپ کو دوسرے سے نیچے ہی جانو۔ ہو سکتا ہے وہ بظاہر تو مجھ سے اچھا نہ ہو اور میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہوں، لیکن اس کی کوئی بات اللہ کے ہاں ایسی ہو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تم لوگوں کو ان کے حلیوں سے نہ پہچانا کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں، اگر وہ تمہارے دروازے پہ آ کے دستک دیں تو تم انہیں دیکھ کے دروازہ بھی نہ کھولو گے، ان کی حالت ایسی ہوگی۔ اگر وہ تم کھانا کھا رہے ہو تمہارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنا چاہیں گے تو تم انہیں دسترخوان پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دو گے کہ اتنا گندا بندہ میں نہیں اپنے ساتھ بٹھاؤں، کیونکہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس فتوے ہیں، ہم ظاہر پہ فتوے لگاتے ہیں، ہمارے پاس ایک اپنی کسوٹی ہے، ہم اس پہ بندوں کو پرکھتے ہیں، ہمارے پاس کسی کو مومن بنانے کا، کسی کو متقی بنانے کے اپنے پیمانے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے، ان پہ ساری زندگی فتوے لگتے رہے، انہوں نے داڑھی کو نہیں رکھی، جنہوں نے داڑھی کوئی نہیں رکھی، اس نے داڑھی نہیں رکھی تو ہر داڑھی والا اپنی تقریر میں اس بزرگ کے شعروں کو پڑھنا سعادت سمجھتا ہے، ایسے نا؟ تو اللہ کے ہاں نہیں ہے ظاہری شکل و صورت، اللہ دل کو دیکھتا۔ نبی کریم صحیح مسلم، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ پہ 258 بار قرآن مجید میں لفظ تقویٰ آیا ہے، یعنی تقویٰ کا مفہوم میں نے پچھلی جمعہ بھی عرض کی تھی کہ تقویٰ اصل میں اللہ کے خوف کی بات ہے۔ لمبے سجدے کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، ماتھے پہ محراب پڑے ہوں گے، معاملات دیکھیں گے تو زیرو ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کسی کو سجدے میں روتا دیکھ کر، ماتھے پہ محراب دیکھ کر بھلیکھا نہ کھا جانا جب تک اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کر لینا۔ ہاں جی، تو تقویٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا واشار الی صدرہ 3 مرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا کہ تقویٰ دل کا ہوتا ہے، تقویٰ
دل کا ہوتا ہے، تقویٰ دل کا ہوتا ہے۔ بظاہر تو بندہ کیسے وہ جو تھے سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے زمانے میں، وہ جو دو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، وہ مصلے بچائیں اور سجدے کر رہے ہیں اور نیچے سے سرنگیں روضہ رسول کو نکالی ہوئی، تو اگر ظاہر پہ فیصلہ ہوتا تو وہ تو مدینہ کے بڑے بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ دلوں پہ اور آپ کے جذبات پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ جذبات کیا رکھتے ہیں، آپ کے دل کے اندر احساسات کیا ہیں۔ تو یہ بات واضح سمجھ لیں ہم کہ اللہ کے ہاں دلوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ دلوں کا صاف ہونا، میرا ظاہر گندہ بھی ہو تو چل جائے گا کام، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں پھر بھی کام چل جائے گا، بہت بڑی پگڑی نہیں باندھی ہوئی پھر بھی کام چل جائے گا، اور اگر آپ نے بہت اچھا سب کچھ کیا بھی ہوا ہے اور دل میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دل کے اندر لوگوں کے لیے نفرت ہے، بڑا پن ہے، جاہ و جلال ہے، تو پھر اللہ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ اعلان کریں گے کل قیامت والے دن، انا المتکبر وَأَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، تکبر تو میری صفت تھی، کہاں ہیں دنیا میں تکبر کرنے والے؟ تو کوئی نہیں بولے گا اس دن۔ تو تقویٰ فرمایا، تقویٰ دل کی پاکیزگی کا نام ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المومنین، اس طرح سے جیسے آپ خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہیں، اگر ایسے آپ دنیا سے گزر جائیں تو صحیح معنوں میں تقویٰ یہ ہے۔ تو روزے کا جو بنیادی حصول تھا وہ پہلا حکمت تقویٰ تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت امام اعظم چونکہ قاضی بھی تھے، تقویٰ کا عالم یہ تھا، ان کے پاس ایک مقدمہ آ گیا۔ شہر چونکہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بڑے شہروں کی آبادی نہیں ہوتی تھی، اور شہروں میں فصیل ہوتی تھی، دیواریں ہوتی تھی۔ شہر میں مقدمہ آ گیا کہ میری بکری چوری ہو گئی ہے، یہ آپ مقدمہ درج کر لیں۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں سے، شاگردوں سے پوچھا کہ ایک بکری کی اوسط عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنی ہوتی ہے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے سال بکری کا گوشت بازار سے خرید کے نہیں کھایا، یعنی کھایا ہی نہیں کہ کہیں میرے پاس وہ چوری والی بکری نہ آ جائے۔ مسئلے کے اعتبار سے تو وہ کھا سکتے ہیں، چوری کرنے والے نے آ کے بیچ دی، اگلے نے تو اسے پتہ ہی نہیں، قصاب کو پتہ ہی نہیں کہ بکری چوری کی یا کیسے، اتنے تو پیسے دے کے خریدی ہے، اس نے گوشت کاٹا، گوشت لانے والا بھی پیسے دے کے لا رہا ہے۔ لیکن تقویٰ کیا تھا کہ کہیں حرام کا لقمہ میرے پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کہ کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ دو ٹوک چلنا ہے بھائی دین کے اندر، نہیں بس جو بات ہے آپ اسٹریٹ فارورڈ کر دیں۔ کسی کا دل دکھتا ہے دکھے، شریعت کے معاملے میں کیا کسی کی رعایت۔ تو تقویٰ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے اپنے رمضان کو کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بات کی تھی کہ تقویٰ کی ایک صفت ہے مراقبہ۔ ایک ہے مراقبہ جو ہم کسی سلسلے میں کرتے ہیں، وہ ایک مشق ہوتی ہے، وہ مشق کرائی جاتی ہے کہ اللہ کی توجہ، اللہ کا دھیان دل پہ بٹھانا اور دل کی دھڑکن سے نکلے اللہ اللہ اللہ۔ فقہاء نے جو لکھا ہے کہ مراقبہ رقیب اللہ کی ایک صفت ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم سلسلے میں کسی شیخ کی سلسلے میں داخل ہو کے مراقبہ سیکھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لانے کا فقہاء نے لکھا ہے کہ اصل مراقبہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں باہر بازار میں ہوں، آپ دکان پہ ہوں، آپ گھر میں ہوں، آپ کا ہر بول آپ کو زبان سے نکلنے سے پہلے آپ کا دل بتائے کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی آپ اللہ کا استحضار رہے ہر وقت۔ ویسے تو سب کو استحضار ہوتا ہے الحمدللہ کہ اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ سن بھی رہے ہیں، لیکن غلط کام کرتے ہوئے، کسی کا حق دباتے ہوئے ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں، یا بندہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ بندہ اصل میں انسان جان بوجھ کے کسی کا بھی برا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، انسان کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان
یجری فی الانسان کا مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان تو پھر ہمارے اوپر حاوی ہے۔ تو پھر جو شریعت نے کہا کہ نفس امارہ، ایک نفس مطمئنہ، ایک نفس امارہ ہے۔ تو جو نفس امارہ ہے وہ انسان کو، انسان کی باڈی کو، اس کے دل کو شیطان کے پیچھے لگا لیتا ہے، تو بندہ پھر گمراہی والی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ جب رقیب والی صفت ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس میرے بول کو فرشتے لکھیں گے جو بھی میں نے بولنا ہے، جو میرا قلم ابھی چلے گا اس کو فرشتے دیکھ رہے ہیں، پھر میری موت ہوگی، پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، اس بول کا مجھ سے حساب پوچھا جائے گا۔ جی میاں صاحب آپ نے یہ کیوں بولا تھا، قاری صاحب آپ نے یہ کیوں بولا تھا، جج سے پوچھا جائے گا قاضی صاحب آپ نے یہ کیوں لکھا تھا، یہ کسی کا حق نہیں مارا تھا آپ نے، اس کا حساب دو۔ تو بندہ اگر ایک لفظ میں پھنس گیا تو وہیں پہ ساری کہانی گول ہو جانی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائے گا اور حق لینے والے آئیں گے تو وہ صفر ہو جائے گا۔ شریعت میرے بھائی بزرگوں ڈر کے چلنے کا نام ہے، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ واللہ جس نے علم پہ بھروسہ کیا وہ بھی مارا گیا، جس نے تقوی پہ بھروسہ کیا وہ بھی مارا گیا، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور عاجز بن کے نکل گیا اس کا کھاتہ بن جائے گا۔ یہی ہمارے اسلاف کی جدوجہد تھی اور یہی ان کی تعلیمات تھیں۔ تو جب تقوی زندگی میں آتا ہے پھر اس کے اثرات انسان کی شخصیت پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 بندوں کا واقعہ نقل کیا ہے، بس بات ختم کرتے ہیں۔ 3 بندوں کا واقعہ نقل کیا تقوی پہ، کہ جب بندہ تقوی پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کے ذریعے فیصلے فرماتے ہیں۔ مثلاً خراب حالات آ جاتے ہیں تو یقیناً قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو حالات بدلتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو بہت سے لوگ جہاں پہ نیک ہوتے ہیں تو وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہے، تو پھر فیصلے اس حساب سے آتے ہیں۔ تو وہ 3 دوست کہیں سفر کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو عمل کی اہمیت بتا رہے تھے کہ آپ کا کیا ہوا چھوٹا سا بھی عمل وہ اللہ دنیا میں بھی ضائع نہیں کرتے، آخرت میں بھی ضائع نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی اس کا اجر مل جاتا ہے، آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ یہ موضوع تھا، سمجھانا مقصود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی 3 بندوں کی۔ 3 دوست تھے، وہ گھر سے نکلے کسی سفر پہ تھے، تو پہاڑی علاقے تھے، انہیں رات پڑی یا موسم خراب ہوا، بارش آئی تو وہ غار میں چھپ گئے۔ جب غار میں چھپے تو پہاڑوں میں جب موسم خراب ہوتا ہے تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اوپر سے پتھر گرتے ہیں۔ ایک بڑا پتھر گرا جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا، اور وہ جب انہوں نے دیکھا کہ غار کا منہ بند ہو گیا، انہوں نے زور لگایا پتھر کو، پتھر اتنا بڑا تھا کہ وہ ہٹ نہیں سکتا تھا، رستہ ایسا تھا کہ وہ کسی کو پکار نہیں سکتے تھے، اور نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ ہوا جائے گی، نہ روشنی جائے گی۔ تو وہ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا اور بس پھر انہوں نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ اب یہاں پہ ہڈیاں گلیں گی، نکل تو سکتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ان میں سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہو زندگی میں ہم نے کوئی نہ کوئی تو اچھے کام کیے ہوں گے، اپنے اپنے اچھے کاموں کو یاد کریں اور اللہ سے ان کاموں کے وسیلے کے تھرو آپ دعا کریں، اللہ ان کاموں کے وسیلے سے آپ کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ پہلے بندے نے دعا کی، تقوی، اللہ کا خوف۔ وہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ میں بکریاں چراتا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک میری بیوی تھی، 2 چھوٹے بچے، ایک بیوی، 2 بوڑھے والدین۔ میں نے زندگی میں یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی بکریاں واپس لے کر جاتا، بکریوں کا پیٹ بھرا ہوتا، ان کا دودھ نکالتا، دودھ نکالنے کے بعد پہلے میں اپنی ماں اور باپ کو دودھ پیش کرتا تھا، جب تک وہ پی نہ لیتے تب تک نہ میں خود پیتا، نہ بیوی پیتی، نہ بچے پیتے، نہ ان کو دیتا تھا۔ ایک دن میں گھر واپس دیر سے لوٹا، میرے والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ نکالا، پیالے میں ڈالا اور اپنے اماں اور ابا کے سرانے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ان کو اٹھانا میں نے پسند نہیں کیا کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہے تقوی۔ یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، نمبر لینے کے لیے نہیں کر رہا، سوشل میڈیا پہ تصویر ڈالنے کے لیے نہیں کر رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، رقیب ہے وہ آپ کے۔ جو کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کی ہے، اللہ کی قسم اللہ ضائع نہیں کرتا۔ وہ میں نے بات کی کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کی ہے تو بلا امتیاز مذہب اللہ آپ کو نوازتا ہے۔
اگر کافر نے بھی مسلمان کے ساتھ بھلائی کی ہے تو اللہ کافر کو بھی بدلہ دیں گے، چاہے جائے کہ مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کرے، سبحان اللہ اس کا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں، میرے چھوٹے بچے تھے وہ میرے پاؤں کو پکڑ کے کھڑے رہے، روتے رہے۔ باپ کی امتحان دیکھیں کہ چھوٹے بچے وہ میرے بھوک سے بلک رہے ہیں، میرے ٹانگوں کو پکڑ کے کھڑے ہیں کہ دودھ دے دیں، میں نے کہا نہیں۔ تو اسی طرح صبح ہو گئی، میرے بچے بلک بلک کے میری ٹانگوں کو پکڑ کے سو گئے، میرے والدین نہ جاگے، میں نے جگایا بھی نہیں، جب وہ اٹھے تو میں نے دودھ پیش کر دی۔ اے اللہ یہ خالصتاً میں نے والدین کی محبت میں اور آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ میرا عمل آپ کے ہاں مقبول ہے تو اس مصیبت سے مجھے نجات دیجیے۔ یہ کہنا تھا کہ پتھر سے رکھ گیا۔ اگر آپ نے عمل اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہے، اللہ اللہ کی قسم ضائع نہیں کرتا۔ دوسرا بولا، حوصلہ ہو گیا۔ دوسرا بولا کہ اللہ کریم، میری ایک چچا کی بیٹی تھی، مجھے بڑی پسند تھی، میں بڑے اس پہ ڈورے ڈالتا تھا، بڑی میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا، لیکن وہ نیک تھی، وہ تقوی والی تھی، وہ حیا کرتی تھی۔ ایک دن اسے کوئی مصیبت پڑی، وہ میرے پاس آئی کہ مجھے یہ ضرورت ہے اتنے پیسوں کی۔ میں نے اسے پیسے دینے کے بدلے میں یہ کہا کہ تو میری خواہش پوری کر تو میں تجھے پیسے دے دوں گا۔ وہ مجبور تھی، وہ اس بات پہ راضی ہو گئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی لوگ منہ کالا کرتے ہیں۔ وہ جو کسی کا بستر پہ لیٹتی ہے، کسی کی بہن بیٹی مجبور ہو کے، وہ طوائف بن جاتی ہے، اور عیاشی کرنے والا یور آنر رہتا ہے، عیاشی کرنے والا وہ سفید پوش رہتا ہے، اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا وہ ویسے ہی مسٹر رہتا ہے، وہ ویسے ہی ڈاکٹر رہتا ہے، وہ ویسے ہی چودھری رہتا ہے، وہ ویسے ہی جناب یور آنر رہتا ہے، اس کی آنچ پہ کوئی فرق، عزت پہ نہیں آنچ آتی۔ لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں، فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا ضرور۔ اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے تو جہاں دنیا کا آخرت کا جہان رکھا ہے کہ دنیا میں جسی کی کوئی نہیں سنے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی سنے گا، اور اللہ یہ بات کو ہائی لائٹ کرے گا کہ یہ دیکھ تو اتنے لوگوں کے پاس بھاگا تھا، تیری کسی نے کوئی نہیں سنی تھی، ہر کوئی دیکھتا تھا، نہیں میں اس کے خلاف کیا بات کروں، آج میں تیرے ساتھ، میں تجھے انصاف دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ وہ مان گئی۔ میں اس کے گھر گیا، برائی کے لیے تیار ہو گیا، تو اس نے مجھے کہا دیکھ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور میں بے بس ہو کے تیرے سامنے ہوں، لیکن اللہ کا خوف اختیار کر، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے جسم پہ ایسا لرزہ طاری ہوا اس کی بات کا، میں کانپ اٹھا، میرے آنسو بہنے لگے، اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اے اللہ، وہ کام فقط میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تھا، وہ کام میں نے فقط آپ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ اگر میرا عمل آپ کو وہ قبول ہے، اور اس کے بعد زندگی میں نے غلط کام ہی نہیں کیا، اگر آپ کو وہ قبول ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دیجیے۔ پتھر اور سے رکھ کے تیسرا بندہ پھر کھڑا ہوا۔ تیسرا بندہ کہتا ہے کہ اللہ کریم، میرے پاس ایک ملازم تھا، وہ میرے پاس کام کرتا تھا، اس کی کچھ مزدوری بنی، وہ میرے ساتھ ناراض ہو کے چلا گیا۔ وہ مزدوری اس کی میرے پاس جمع تھی، تو وہ چونکہ اس کا حق تھا، اس کے جانے کے بعد وہ جو چاول تھے، وہ میرے پاس کچھ زمین تھی، میں نے وہاں پہ بو دیے، یا گندم تھی میں نے وہاں بو دی، حدیث میں چاول کے الفاظ آتے۔ تو اس کے بعد اس کی فصل بنی، اس فصل کو بیچ کے میں نے بکری خرید لی، وہ بکری آگے بکریاں پیدا کرتی رہی، میں نے بکریاں اس سے بڑھتی گئیں، پھر میں نے اور جانور لے لیے۔ قصہ مختصر کہ وہ کافی وقت بعد واپس آیا، اور اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں نے اس سے قرض لینا ہے، تو اس نے مجھ سے آ کر مانگا کہ وہ میرے کچھ پیسے تھے آپ کے پاس، وہ دے دیں۔ تو میں نے اسے اشارہ کیا یہ پورا ریوڑ آپ کا ہے۔ اس ریوڑ کی نگہبانی کے لیے میں نے نوکر بھی خریدا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ بکریاں بھی، یہ بھیڑیں بھی، یہ جانور بھی، اور اس کو چرانے والا، یہ سارے کا سارا آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور جاندی کرو، مذاق تو نہ کرو، آپ میرے ساتھ مذاق تو نہ کریں، استہزاء تو نہ کریں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، جب تو گیا تھا وہ تیرے چند پیسے میرے پاس امانت تھے۔ کہاں پھرتے ہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ امانت تھے، وہ میں نے ضائع نہیں کیے، میں نے کھائے نہیں، وہ میں نے کام میں لگا دیے۔ جب تیرا کام بڑھتا گیا، اس کے لیے آدمی کی ضرورت تھی، میں نے تیرے ہی پیسوں سے جانور بیچ کے آدمی بھی خرید لیے، اور آج یہ سب کچھ تیرا ہے۔
اس کے بعد کہتا ہے اللہ وہ بندہ مجھ سے راضی لوٹ گیا، تیرے بندے کو میں نے ناراض نہیں کیا، تیرے بندے کا میں نے حق نہیں کھایا۔ اللہ کی قسم اللہ کو بندوں سے بڑی محبت ہے، مجھ سے آپ سے بڑی محبت ہے، اللہ کو بڑی محبت ہے، اللہ کو بندوں کو چیزوں سے محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے تجھ سے محبت ہے، تو گھر سے محبت کرتا ہے، میں نے تیرے لیے زمین و آسمان کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دی کہ تو ایسی بنا ہی نہیں سکتا۔ تجھے اپنی اولاد سے محبت ہوتی تو گھر دیتا ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں نے تیرے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا، تیرے لیے چھت کا انتظام کیا، تیرے لیے ہواؤں کا انتظام کیا، اس سے بڑھ کے محبت کا کیا ثبوت ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کریم وہ فقط آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر میرا عمل وہ آپ کو پسند ہے اور مقبول ہے تو اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دیجیے۔ اور پتھر سرک گیا اور وہ تینوں بندے نکل گئے۔ یہ تقویٰ ہے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یعنی جب آشنا بندہ ہو جاتا ہے اللہ سے تو وہ پھر بندہ جو ہے وہ دو عالم سے ناآشنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو آپ کے کسی بول سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، اللہ کی قسم بہت بہت مشکل کام ہے، یہ بہت اوکھی گھڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور میرے 2-4 روپے سے کسی کا حق نہ مرے۔ جی لاکھوں کروڑوں پتی لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ہزاروں مار کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا اس سے بنے گا؟ لیکن جب اللہ کے ہاں 1 روپیہ دینا پڑ گیا تو پھر بہت گھاٹی مشکل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ان چند گزارشات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، غلطی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔